چند دن بعد تنظر دوبارہ اسی حلیے میں شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے کافی فاصلہ رکھتے ہوئے سعد بن ابی قیس بھی روانہ ہو گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا تھا کہ سعد کو تنظر ایک ہیولا سا نظر آ رہا تھا۔ مقررہ جگہ پر پہنچ کر تنظر نے اپنا سامان کھولا اور ایک بار پھر وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی ہجوم میں سعد بن ابی قیس بھی شامل ہو گیا۔ بظاہر وہ پوری دلچسپی سے اس تماشے کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بڑی ہوشیاری سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی اسے ارد گرد کوئی غیر معمولی حرکت نظر نہ آئی۔ دیکھنے والوں کو یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے تنظر پورے انہماک سے اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن اس کی نظریں بڑی تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ یکا یک اس کی نظر ایک شخص پر آ کر ٹھہر گئی اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اس کے خیال میں یہ شخص بیکنت میں کوئی اعلیٰ فوجی افسر تھا اور اس کے لباس سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا۔ لیکن جس لمحے تنظر نے اسے دیکھا، اسی لمحے اس آدمی نے بھی تنظر کی طرف دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کر تنظر نے فوراً اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا لیں، مگر تنظر کی یہ حرکت اس آدمی سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس آدمی کے چہرے پر کچھ الجھن کے آثار پیدا ہو گئے۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اس سپیرے نے اس سے نظریں کیوں چرائی ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی طرح یہ بات معلوم کی جائے کہ تنظر نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ آدمی مسلسل تنظر کی طرف دیکھ رہا تھا، لہذا اس نے ایک بار پھر نظریں چرا لیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس اجنبی کی نظریں ابھی تک اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ ادھر وہ اجنبی بھی چکنا ہو گیا تھا۔ اسے کسی گڑبڑ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اب تنظر کی نظر سعد بن ابی قیس کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی، لیکن اس دوران وہ برابر سانپوں کا تماشا دکھا رہا تھا۔ جلد ہی اس نے سعد بن ابی قیس کو تلاش کر لیا۔ وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تنظر نے آنکھوں میں اسے اشارہ کیا۔ سعد بن ابی قیس نے اس سمت میں دیکھا جدھر تنظر نے اشارہ کیا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے ایک شخص مسلسل تنظر کو گھورے جا رہا ہو۔ یہ دیکھ کر اسے قدرے پریشانی ہوئی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ادھر تنظر نے جلدی جلدی تماشا ختم کیا اور اپنا سامان سمیٹ کر شہر سے باہر کی طرف چل پڑا، جبکہ سعد بن ابی قیس کچھ دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایک دم چونکا جب اس نے اس اجنبی کو تنظر کے پیچھے جاتے دیکھا۔ اب وہ مجبور تھا کہ تنظر کو خبردار نہیں کر سکتا تھا، اس طرح وہ بھی اس آدمی کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ لیکن وہ اتنا اندازہ ضرور لگا چکا تھا کہ اس اجنبی کا تعلق بیگنت کے محکمہ سراغرسانی سے ضرور ہے۔ اس نے اس اجنبی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تینوں شہر سے خاصے دور نکل آئے تھے۔ اب ان کا راستہ چٹانی تھا۔ ان کے تعاقب کی صورتحال یہ تھی کہ تنظر کا تعاقب اجنبی کر رہا تھا، جبکہ اس اجنبی کا تعاقب سعد بن ابی قیس کر رہا تھا۔ تنظر اپنے تعاقب سے بے خبر تھا، جبکہ اجنبی اپنے تعاقب سے بے خبر تھا۔ آخر تنظر اس غار میں داخل ہو گیا جس میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تنظر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اجنبی رک گیا۔ اسے رکتا دیکھ کر سعد بن ابی قیس بھی ایک اوٹ میں چھپ گیا، مگر اس طرح کہ وہ خود تو اجنبی کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اجنبی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اجنبی کو یا تنظر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب کافی دیر تک تنظر باہر نہ آیا تو وہ واپس پلٹ آیا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ تنظر کا ٹھکانہ ہے۔ اب وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آیا وہ ایسے ہی تنظر پر شک کر رہا ہے یا اس کا شک درست ہے، لیکن مزید کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس نے شہر واپس جانا بہتر سمجھا۔ لیکن اس سے ایک بھول ہو چکی تھی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ تنظر اکیلا ہے یا اس کا کوئی ساتھی بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ یہی سمجھ کر واپس آ گیا کہ تنظر اکیلا ہے۔ اس کے واپس جاتے ہی سعد بن ابی قیس تنظر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے تنظر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور بولا، میرے خیال میں ہمیں اب واپس چلے جانا چاہیے۔ اگرچہ تنظر بھی سعد بن ابی قیس کی بات سے فکر مند ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی مسکراتے ہوئے بولا، اور مسلم کے بیٹے کو جا کر کیا بتائے گا؟ ہم نے ابھی معلوم ہی کیا ہے۔ جتنا کام ابن مسلم نے ہمیں سونپا تھا، سعد بن ابی قیس کہنے لگا، وہ ہم کر ہی چکے ہیں۔ اس نے ہمیں قلعے کے دفاع اور یہاں کی فوج کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کو کہا تھا، اور آج میں نے شہر میں گھوم پھر کر قلعے کے دفاع کے بارے میں اچھی خاصی معلومات اکٹھی کر لی ہے، اور میرے خیال میں ابن مسلم کے لیے یہی معلومات کافی ہوں گی۔ لیکن میں ابھی مطمئن نہیں ہوا، تنظر نے اسے کہا۔ تو کیا چاہتا ہے کہ ابھی چند دن اور یہاں ٹھہریں؟ سعد بن ابی قیس دوبارہ کہنے لگا۔ ہاں ابی قیس کے بیٹے، تنظر بولا، میں یہی چاہتا ہوں،
لیکن اے اجمی یہ بھی سوچ کہ اگر ہم پکڑے جاتے ہیں تو یہ معلومات بھی قتیبہ کے کام نہ آ سکے گی۔ کچھ دیر وہ اسی بحث میں مصروف رہے، آخر یہ طے پایا کہ سعد بن ابی قیس یہ معلومات لے کر مرو چلا جائے اور کچھ دن بعد تنظر بھی مرو پہنچ جائے گا۔ چنانچہ اسی رات سعد بن ابی قیس مرو روانہ ہو گیا۔ مرو میں قتیبہ بن مسلم نے بیگنت پر حملے کے لیے تمام حکمت عملی تیار کر لی تھی اور اب کچھ دنوں تک اس نے یہ منصوبہ فوج کے اعلیٰ افسران کو سمجھانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے فوج کو مصروف کرنے کے لیے مشقوں کا آغاز کروا دیا تھا۔ مرو شہر سے باہر تمام دن دھول اٹھ کر بیٹھتی تھی۔ اس دھول میں کبھی گھڑ سوار آپس میں برسرے پیکار نظر آتے تھے تو کبھی پیادہ دستے۔ اس دن بھی گرد و غبار کا یہ اٹھ کر بیٹھنا جاری تھا جب قتیبہ نے فوج کے اعلیٰ افسران کو قاصد بھیج کر بلا لیا۔ وہ اس وقت میدان میں ہی موجود تھا اور ان مشقوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو قتیبہ نے انہیں ہی اپنے منصوبے سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ اس نے زیادہ لمبی بات نہ کی، بس چند جملوں اور اس کے بعد نقشے کی مدد سے تمام منصوبہ ان کے سامنے رکھ دیا، اور مجھے امید ہے کہ ہم خاموشی سے اہل بیکنت کے سر پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ ہماری رازداری ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ اگر ہم بیکنت فتح کر لیتے ہیں تو بخارا تک ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ ہماری اگلی منزل بخارا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زمین پر بچھائے نقشے پر اس جگہ انگلی رکھ دی جہاں بخارا لکھا ہوا تھا۔ اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور سب کو خاموش دیکھ کر دوبارہ کہنے لگا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس مرتبہ کی جنگ پچھلی جنگ سے مختلف ہو۔ اس مرتبہ ہمیں صحیح معنوں میں مرنا اور مارنا ہوگا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ اس بار بھی معاملہ صلح پر ختم ہو جائے گا۔ اس دفعہ ہمارا مقابلہ دروان سے ہے جو مرنا اور مارنا جانتا ہے، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہماری طرف سے رازداری نہ برتی گئی تو وہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی فوج اکٹھی کر لے گا، اور اس طرح ہمارے لیے بیکنت فتح کرنا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر وہ نقشے پر دیکھتا رہا اور پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، بیکنت کا دفاع بھی میرے علم کے مطابق خاصا مضبوط ہے، لیکن مجھے اس بارے میں صحیح معلومات کم ہی ہیں، اسی لیے میں نے 2 آدمی بیکنت بھیجے ہیں۔ میرے خیال میں وہ چند دن تک آ جائیں گے، پھر ہم ان کی حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں کوئی جامع فیصلہ کر سکیں۔ اور سب نے ان کی تائید میں سر ہلا دیا۔ ویسے ابن مسلم زرار بن حسین بولا، کیا انہیں اب تک واپس نہیں آ جانا چاہیے تھا؟ ہاں، قتیبہ نے کہا، انہیں آ تو جانا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ ابھی مزید معلومات کی تلاش میں ہو۔ نہیں ابن مسلم، مجھے ڈر ہے کہ وہ پکڑے نہ گئے ہوں۔ زرار بن حسین بولا تو قتیبہ نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا تاثر ابھر آیا۔ وہ بولا، لیکن ان کا کام تو بس دفاعی انتظامات دیکھنے کا تھا جو وہ قلعے میں گھوم پھر کر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر خیر تم لوگ اپنے اپنے دستوں میں چلو، مجھے کچھ اور انتظام کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور اب وہ اکیلا کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ سعد بن ابی قیس کو گئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ تنظر اسی غار میں موجود تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور وہ اس آدمی کی وجہ سے پریشان تھا جس نے اس کا پیچھا کیا تھا، اس لیے وہ کچھ دن خاموشی سے گزارنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی نظر میں آ جائے۔ اتنا تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس آدمی کا تعلق بیکنت کے محکمہ سراخسانی سے تھا۔ ابھی وہ بیٹھا اپنے اگلے منصوبے کے تانے بانے ہی بن رہا تھا جب اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ 3 یا 4 آدمی تھے۔ تنظر کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ فوراً اٹھا اور تلوار کی طرف لپکا جو اس نے غار کی دیوار کے ساتھ کھڑی کر رکھی تھی۔ تلوار اٹھا کر وہ فوراً غار سے باہر نکل آیا۔ اس کا خیال تھا کہ آنے والے ابھی کچھ دور ہی ہوں گے اور وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نکل جائے گا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ جو ہی وہ غار سے باہر آیا اسے دھر لیا گیا۔ باہر 4 آدمی فوجی لباس میں ملبوس تھے۔ انہوں نے تنظر کو پکڑ کر اس کے بازو پیچھے کر کے باندھ دیے اور اسے لے کر شہر کی طرف چل پڑے۔ تنظر شور مچا رہا تھا کہ اسے کیوں پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے، لیکن ہر بار منہ سے آواز نکلنے کے ساتھ ہی ایک تمانچہ اس کے بھرے ہوئے گالوں پر پڑتا۔ آخر تنگ آ کر تنظر نے چیخو پکار بند کر دی اور خاموشی سے ان 4 کے ساتھ چلتا رہا۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس کا راز کھل چکا ہے۔ اب وہ خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کر رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ لوگ شہر میں داخل ہوئے اور تنظر کو ایک خوبصورت عمارت میں لے جایا گیا۔ تنظر کو عمارت کے باہر لکھے گئے الفاظ سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ محکمہ سراغرسانی کا دفتر تھا۔ ان 4 نے تنظر کو ایک کمرے میں چھوڑا اور باہر نکل گئے۔ یہ کمرہ کسی کی خوابگاہ معلوم ہوتا تھا۔ اسے نہایت ہی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں موجود مخملے پلنگ دیکھنے والے پر نیند طاری کر دیا کرتی تھی۔
تنظر حیران ہو کر کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق اگر یہ محکمہ اسرا غرسانی کا دفتر تھا تو اسے اس وقت کسی تاریک کوٹڑی میں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو وہ سوچتا جاتا اس کا سر چکراتا جاتا تھا۔ اس کے بازو ابھی تک بندھے ہوئے تھے جنہیں وہ کوشش کے باوجود آزاد نہ کروا سکا تھا۔ اگر اس کے بازو آزاد ہو جاتے تو اس عمارت سے فرار ہونا اس کے لیے مسئلہ نہ تھا، کیونکہ اس نے اندر آتے ہوئے راستہ دیکھ لیا تھا جو اس کے فرار کے لیے موزوں تھا۔ وہ ابھی حالات کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک پختہ عمر کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے والے کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک اٹھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے تنظر کا پیچھا کیا تھا۔ اندر آتے ہی وہ سامنے موجود پلنگ پر بیٹھ گیا اور تنظر کو، جو کہ ابھی تک کھڑا تھا، مخاطب کرتے ہوئے بولا، کہو کیا حال ہے تنظر؟ اس نے تنظر پر کچھ زیادہ ہی زور دیا تھا اور فوراً تنظر کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دی۔ وہ اس کے چہرے کا رد عمل پڑھنا چاہتا تھا۔ تنظر کا رد عمل بالکل اس کے اندازے کے مطابق تھا۔ تنظر اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا تھا۔ تنظر کو حیران دیکھ کر اس نے ہلکا سا کہکا لگایا اور بولا، بہت خوب، تو میں نے تمہارا نام صحیح لیا ہے۔ اس نے تنظر کی طرف دیکھا۔ نہیں، تنظر نے جھوٹ بولا۔ تو پھر تم ہی اپنا نام بتاؤ۔ اس نے تنظر کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میرا نام غورک ہے، تنظر نے جواب دیا۔ تنظر کا نام سن کر وہ شخص بستر سے اٹھا اور تنظر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر غور سے اسے دیکھتا رہا۔ تنظر مسلسل جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا، جس کی اسے امید کم ہی تھی۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس آدمی کو اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ دوسری بات جو اس کے ذہن میں ابھری تھی وہ یہ تھی کہ کیا سعد بن ابی قیس مرو جاتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور اس نے یہ تمام باتیں اگل دی ہے۔ وہ شخص شاید تنظر کی زبان سے یہ حقیقت کا اقرار کروانا چاہتا تھا، اس لیے بار بار تنظر پر نفسیاتی حملے کر رہا تھا۔ اس بار بھی وہ اچانک ہی بول پڑا، لیکن اگر تمہارا دوسرا ساتھی کچھ وقفہ دے کر پھر بولا پکڑا جاتا تو شاید تم حقیقت چھپا نہ سکتے۔ اس چھوٹے سے وقفے میں تنظر کے چہرے پر پریشانی کی ایک خفیف سی جھلک آ کر گزر گئی، لیکن یہ جھلک اس شخص کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ شخص پھر بولا، چلو چھوڑو ان باتوں کو، ذرا آرام سے بیٹھو، آرام کرو، پھر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ اس نے تنظر کے ہاتھ کھول دیے اور کمرے سے نکلنے لگا۔ جاتے جاتے وہ رکا اور تنظر کی طرف منہ کر کے بولا، میرا نام ارد ہے، ہم آج سے دوست ہوئے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا اور تنظر حیران پریشان بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں اس پائے کے سرا غرساں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے فرار کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے ہاتھ نہ کھولے جاتے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح پڑا رہا۔ جب نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی تو اس نے سونے کا ارادہ کر لیا۔ آج جانے کتنے دنوں بعد وہ نرم بستر پر سونے لگا تھا۔ اس نے ایک بار سر تکیے پر رکھا تو اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ تمام رات سوتا رہا۔ وہ سوتا ہی رہتا اگر وہ اسے جھنجھوڑ کر نہ اٹھاتی۔ تنظر نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک مظلوم صورت لیکن حسین لڑکی اسے اٹھا رہی تھی۔ اس کے لباس اور سہمی ہوئی صورت دیکھ کر تنظر کو اندازہ ہو گیا کہ یقیناً یہ خادمہ ہے۔ وہ اٹھا تو خادمہ اسے کھانا دے کر چلی گئی۔ کھانا واقعی لذیذ تھا، لیکن یہ سب باتیں جو ابھی تک ہوئی تھی تنظر کے لیے واقعی عجیب تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کھانا کھا کر تنظر کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ وہ اس وقت پریشان ہوا جب وہی شخص یعنی ارد اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہی خادمہ اندر داخل ہوئی جس نے تنظر کو کھانا دیا تھا۔ وہ خالی برتن اٹھانے اندر آئی تھی۔ جتنی دیر وہ برتن اٹھاتی رہی وہ دونوں خاموش رہے، لیکن جو ہی وہ باہر نکلی ارد کمرے کے کونے میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا اور تنظر سے کہنے لگا، تنظر، میرا نام تنظر نہیں غورک ہے۔ تنظر نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم لاکھ چھپانے کی کوشش کرو، لیکن جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اسے جھٹلا تو نہیں سکتا۔ اس نے تنظر کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تنظر نے پریشان ہو کر کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر لمحے تمہارے چہرے کا اتار چڑھاؤ تمہارے جھوٹ کی چولی کھا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری اصلیت کھل چکی ہے۔ کس طرح کھلی یہ اس وقت بتاؤں گا جب تم ہمارا ساتھ دینے کی حامی بھرو گے۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تنظر نے ایسے لہجے میں کہا جس میں حیرت نمایاں تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ تم قتیبہ کے جاسوس ہو اور مرو سے آئے ہو۔ ارد یہاں تک کہہ کر رک گیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرے دوست، تنظر اسے ٹالنا چاہتا تھا۔ دیکھو میں تم پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں اگر تم نے مجبور کیا تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کچھ دیر بعد خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، میری بات سن لو، تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے۔ میرا کیا فائدہ ہے جو تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ تنظر نے سوال کیا۔
تمہیں بس چھوٹا سا کام کرنا ہوگا، تمہارے قدموں میں دولت نچھاور کر دی جائے گی، اس کے علاوہ بیکنت کی حسین کنیزیں تمہاری ملکیت ہوں گی۔ اس نے کہا۔ اب تنظر اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا، لیکن وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے ارد کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھ سے کیا کام دینا چاہتے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ بس وہی کام جو تم قتیبہ کے لیے کر رہے ہو، ارد نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر تنظر اچھل پڑا، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ پہلے تم قتیبہ کے لیے جاسوسی کرنے آئے تھے، اب ہمارے لیے کرو۔ اس کے ساتھ ہی ارد بے نیازی سے اٹھا اور یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔